کلپ نمبر 519۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 24 سے لے کے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ ترجمہ، دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کا حال۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافر و مومن دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اب اس آیت میں ایک مثال بیان فرما کر ان کی مزید وضاحت فرما دی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کافر اس کی مثل ہے جو نہ دیکھے نہ سنے اور یہ ناقص ہے، جبکہ مومن اس کی مثل ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور وہ کامل ہے اور حق و باطل میں امتیاز رکھتا ہے، اس لیے ہرگز ان دونوں کی حالت برابر نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے کہ جب کفار پر دلائل قائم فرمائے، انہیں عذاب سے ڈرائے اور ان کے لیے مثالیں بیان فرمائے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے بعض واقعات بھی بیان فرماتا ہے تاکہ یہ کسی طرح ہدایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ واقعہ۔ نمبر 5، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 6، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واقعہ۔ یہ تمام قصے زمانے کی ترتیب کے مطابق بیان فرمائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ اس صورت میں اس واقعے کو فوائد کے پیش نظر مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ بیان فرمایا گیا۔ نوٹ، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی بعض تفصیلات اس سے پہلے سورہ آراف آیت نمبر 59 سے لے کر 64 میں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ ترجمہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم خالصتاً اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے اور ان بتوں سے کنارہ کشی نہ کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ دردناک دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا طوفان آنے کا دن، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر مبارک کے متعلق اور بھی قول ہیں۔